خواجہ قطب صاحب نے انتقال کے وقت وصیت فرمائی تھی، فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے جب توبہ کی تو پھر دوبارہ اس کی نظر سوائے اپنی بیوی کے کسی اور بیوی پہ بری نظر گئی ہی نہیں، نظر بھی نہیں گئی، باقی چیزیں تو دور رہی۔ اور دوسری، جب سے توبہ کی پھر اس کے حلق سے دوبارہ حرام کا لقمہ نہ اترا ہو۔ اور پھر تیسری بات، جب سے توبہ کی فرض نمازیں تو اپنی جگہ رہیں، اس نے کبھی تہجد بھی نہ چھوڑی ہو، وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب خواجہ صاحب یہ اعلان کر رہے تھے نا تو آپ کا ایک مرید تھا، اس کے پاس ایک دنیا دار بیٹھا تھا، کہنے لگا بابے نے بڑا ہی اعلان کر دیا ہے، میرٹ کو بڑا ہی رکھ دیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بات ان کی صحیح ہے، درویش ہے، پر اتنا بڑا میرٹ ہی رکھ دیا۔ تو وہ درویش نے اس دنیا دار کا ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمایا چپ کر، میرا پیر جو بات کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اگر انہوں نے یہ بات کیا تو انہوں نے ایسا بندہ کوئی تیار بھی کیا ہوگا انشاءاللہ، اگر کہہ رہے ہیں تو ان کی تیاری بھی انشاءاللہ ان کی تیاری بھی ہوگی، انہوں نے تیار بھی کیا ہوگا، ایسا فرد نکلے گا۔ خواجہ قطب الدین کا انتقال ہوا، جنازے کی چارپائی رکھی ہے، اعلان ہوا جس میں 3 خوبیاں باہر آ جائیں۔ بڑے بڑے صوفی گردنیں جھکا کے کھڑے رہے۔ 5ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل کے آیا، باہر نکلا، ہانپتا کامتا روتا، کہنے لگا اگر میرے شیخ کا اعلان نہ ہوتا تو میں اپنا ظاہر نہ کرتا۔ مسلمانوں، جس کا میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں اس نے اتنا رنگ میرے اندر بھرا ہے، اتنا رنگ بھرا ہے کہ جب سے توبہ کی ہے پھر غیر محرم کا کبھی دماغ میں خیال بھی نہیں آیا، اور جب سے توبہ کی ہے پھر بادشاہ نے کھجور کی چھال کی ٹوپیاں بنا بنا کے بیچی ہیں، ان ٹوپیوں کی روٹی کھائی ہے، انہی کا کپڑا پہنا ہے، کبھی مال خزانہ کا ایک لقمہ گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اور فرمایا اگر میرے شیخ نے اعلان کیا ہے تو بتا رہا ہوں کہ پہلے دن جب میں قطب الدین کے ہاتھ میں ہاتھ دینے آیا تھا تو تہجد کا وعدہ لیا تھا، 30 سال گزر گئے، جب تہجد کا وقت آتا ہے تو عرش کا مالک مجھے خود ہی بیداری عطا فرما دیتا ہے، اور میں نے چھوڑی نہیں۔ بھائی میرٹ بنایا ان لوگوں نے اہل لوگوں تک باتیں پہنچائی، حال ہی کوئی نہیں یا حشر ہی کوئی نہیں، جو جس کے من میں آتا ہے وہ کرتا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بھی اولاد تھی، لوگوں نے پوچھا حضور آپ کے بعد کدھر جائیں؟ فرمایا پاک پتن میں فرید الدین کو بٹھا دیا ہے میں نے، وہاں بٹھا دیا ہے، یہاں تو نسل در نسل سجادگی چلی آ رہی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، صاحبزادے صاحبزادے، باقی بار کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا میں نے بٹھا دیا ہے فرید الدین مسعود گنج شکر کو۔ بابا فرید کے بچے بڑے زبردست لوگ ہوئے، حضرت موج دریا ایک بڑے کمال صوفی تھے، لیکن اگر کوئی آ کے بابا فرید صاحب سے پوچھتا کہ حضور آپ کے بعد دیکھنا ہو تو کسے دیکھیں، تو فرمایا دلی میں نظام الدین محبوب الہی بیٹھا رہتا ہے، اس کے پاس جانا۔ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اولاد سے پیار ہے تو اب جو جہاں بیٹھنے کا اہل نہیں اسے بٹھا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سارے صحابی ہیں، مجاہد ہیں، نبی پاک کے دین کے غازی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر جاتی دفعہ بیٹا نہیں بٹھا کے گئے، کس کو بٹھایا؟ نام لیں آپ کو ثواب ہوگا، ان کا بھی نام لینا سیکھ جائیں، چلے اللہ خیر کرے گا، اللہ کرے ان کے نام لینے سے نا حضرت عمر کے نام سے تو حرارت پیدا ہوتی ہے روح میں۔ دوسرا، حضرت ابو بکر کس کو بنا گئے؟ ان کے بیٹے کا پتہ کیا حال ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا بیٹا نیک آدمی، راجل صالح، تیرا بیٹا۔ اور مفتی تھے جناب عبداللہ ابن عمر، مدینے کے لوگوں نے فتویٰ لینا ہوتا تھا تو عبداللہ ابن عمر سے لیتے تھے، لیکن حضرت عمر جاتی دفعہ بیٹے کو بنا کے بولیے، بیٹے کو بنایا، فرمایا 6 بندے ہیں کسی کو خلیفہ چن لینا۔ کن کو چنا گیا؟ حضرت عثمان غنی کی اولاد بھی تھی، بلوانیوں نے حملہ کیا، پورا موقع ملا، انہیں پتا تھا شہید کر دیا جاؤں، ہر شے سامنے تھی، انہیں کہا گیا قائم مقام کا اعلان کریں، فرمایا جو 2 نہیں کر کے گئے تیسرا کیسے کرے؟ مجلس شورا ہی بنائے گی، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ ان کے بعد آئے۔ امت مسلمہ میں بغیر میرٹ کے اگر آیا تو صرف یزید آیا، وہ بغیر میرٹ کے آیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشست پر، اس منبر پر جس منبر پر حضرت جناب ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، مولا علی، عثمان غنی بیٹھا کرتے تھے،
اس ممبر پر جب ایسا شخص بٹھایا گیا جو اہل نہیں تھا، جس کا میرٹ نہیں تھا، جس کا بنتا نہیں تھا آنا، جو اس امانت کا اہل نہیں تھا، جب امت کے اندر انتشار آیا اور وہ شخص بیٹھا جو اہل نہیں تھا، تو پھر نقصان یہ ہوا کہ امام حسین جیسے لوگوں کی گردنیں کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دی گئی۔ یہ میرٹ نہ ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ رسول اللہ کا خاندان کاٹا گیا۔